أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ سامعین کرام، خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد رکھنے کا سہرا انبیاء علیہم السلام کے سر پر جاتا ہے۔ خاندان انسان کی پہلی آماجگاہ اور تربیت گاہ ہوتا ہے۔ انسان کی شناخت اور پہچان بھی اس کے خاندان سے ہی وابستہ ہوتی ہے، اور اسی طرح انسانی تہذیب و تمدن کی افزائش اور ثقافت کی ترقی بھی خاندان کے ذریعہ ہی ممکن ہوتی ہے۔ ایک خاندان کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان طے پاتا ہے۔ اسی نکاح کی بدولت ہی دو خاندان ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کی رشتہ داریاں ان میں قائم ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد ازاں صدیاں تک لوگ ایک دوسرے کو ان تعلقات سے یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیار کا دم بھرتے ہیں، اور ان کے درمیان محبتیں اور چاہتیں اس طرح پروان چڑھتی ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر غمی خوشی اور دکھ سکھ بھی ادھورے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، نکاح سب انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے،
اور یہ ایک ایسا مبارک تعلق ہے جو جنت میں ہی قائم ہو گیا تھا۔ اگرچہ اولاد کی نعمت تو انسان کو زمین پر ملی، لیکن زوجیت کا یہ خوبصورت اور مبارک تعلق ہمیں زمین سے بھی قدیم آسمانوں کی یاد دلاتا ہے۔ نکاح عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اس کے لفظی معنی ملانے اور جوڑنے کے ہیں، جیسا کہ دو چیزوں کو ملا کر جوڑ دیا جاتا ہے۔ انہی معانی سے اس کا اصطلاحی مطلب بھی اخذ ہوتا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت باہم زوجین بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں اس طرح جوڑ دیا جائے کہ وہ ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالہ سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 4 میں حکم فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 اور 3 اور 4۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک کافی ہے، یا وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ طریق قریب تر ہے کہ تم نا انصافی سے بچو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کی کھیتیاں بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتیوں کے پاس جیسے چاہو آؤ اور اپنے نفوس کے لیے کچھ آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم ضرور اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو اس امر کی بشارت دے دے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا تعلق بنایا کہ دو علیحدہ رہنے والے دو مختلف وجود بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل ناواقف مرد و عورت، جنہوں نے بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ نکاح کے بعد پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ غمی خوشی، دکھ سکھ اور نفع نقصان میں ایک دوسرے کے سانجھی بن جاتے ہیں۔ شریعت انہیں ایک دوسرے کا وارث بھی بنا دیتی ہے، اور پھر ان میں اولاد کا اشتراک تو ایسا تعلق ہوتا ہے جو بابا آدم اور اماں حوا علیہم السلام سے شروع ہو کر آج تک قائم و دائم ہے، اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اسی نسبت سے انسانوں کو پکارا جائے گا۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور شریعت انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جائز جنسی لذت کا حصول کر سکیں۔ واضح رہے کہ فرد تک یہ تو ایک ضمنی فائدہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت ساتھ کی بدولت مرد و عورت کے قلب و نظر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایک محفوظ ملجا اور ایک پناہ گاہ میسر آ جاتی ہے۔ زمانے کی علائشیں ان پر بد اثرات ڈال کر انہیں نہ صرف آلودہ نہیں کرتیں بلکہ پاک دامنی اور عصمت و عفت ہر لمحہ ان کے ہم رکاب رہتی ہے۔ اس طرح نکاح کے بندھن سے ایک پورا معاشرہ طہارت و پاکیزگی کا مرکب بن جاتا ہے۔ اب میں سامعین کے آگے نکاح کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرمودات پیش کرتا ہوں۔
بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے جوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو خدا سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ عورتوں سے نکاح کرے۔ بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت نکاح ہے۔ مسلم و نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع عورت ہے۔ متاع سے مراد دولت ہے، اور دنیا کی بہترین متاع عورت ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو سچی بھی کر دے، کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ طبرانی اور حاکم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے نیک بیوی نصیب کی اس کے نصف دین پر اعانت فرمائی، اعانت میں مدد فرمائی، تو نصف باقی میں اللہ سے ڈرے۔ یعنی وہ بندہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی بخش دی، تو اس کا جو نصف دین ہے سمجھو کہ وہ محفوظ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے آدھا جو ہے اس میں وہ اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب یعنی خاندان، نمبر 3 جمال یعنی خوبصورتی، اور نمبر 4 دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تو دین کو ترجیح دے، یعنی تم لوگ مال بھی پیچھے چھوڑ دو، حسب بھی پیچھے رکھو، جمال یعنی حسن و خوبصورتی کو بھی پیچھے رکھو، سب سے جو بہتر چیز ہے وہ دین ہے۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا دین بڑا اعلیٰ ہے تو اس سے ہی تم شادی کرو۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ اسی ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 اشخاص کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، نمبر 2 مکاتب کے آزاد کرنے کا ارادہ رکھنے والا، مکاتب غلام جو ہوتا ہے اس کو سلسلے میں وہ اس آزادی دلانے والے کو کہتے ہیں، اور نمبر 3 اور پارسائی کے ارادہ سے نکاح کرنے والا۔ اسی طرح ابو داؤد اور نسائی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عزت و منصب اور مال والی ایک عورت پائی، مگر اس کے بچہ نہیں ہوتا، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہو کر پھر عرض کی تو ارشاد فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی، بچہ جننے والی ہو، کہ میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر کثرت ظاہر کرنے والا ہوں، یعنی کہ میں قیامت کے دن اس پہ چاہتا ہوں کہ فخر کروں کہ میری امت بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ
افزائش نسل جو انسانوں کی ہے یہ نکاح کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی مومنوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوبصورت بھی ہو، محبت کرنے والی بھی ہو، اور اس میں سے اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہو. ایک حدیث میں ابو العلا بابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا. یعنی کہ یہ جو آدم ہے، یہ شیطان ہے، وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس کو تو کام ہی یہ ہے، جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا اور اس کے بعد سے پھر اس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے جو انسان ہیں ان کو سر کو گمراہ کر دوں اللہ کے راستے سے نا. تو بہرحال وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اس شیطان کی جو خرابیاں ہیں، جو گمراہیاں ہیں، اس سے بہت حد تک وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی 2/3 اپنا سمجھ لیں کہ وہ اپنا دین بچا لیتا ہے. ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جس انسان کے پاس استعداد ہے، مالی فراخی ہے، وہ اتنا اس حال ہے کہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا جو ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، اگر وہ پھر بھی نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. یعنی کہ نکاح کے لیے ہم نے بڑا زور دیا ہے اور ایک سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک روایت میں ہے نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنا اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغول رہنے سے بہتر ہے. اگر 2 انسان ہیں، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک شخص ہے اس نے نکاح کیا اور اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، تو وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بڑی ایک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق جو ہے حلال، اس سے وہ اس کی پرورش کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے، ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. دوسری شخص ہوتا ہے اس کے بالمقابل کہ وہ شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، ہر وقت وہ نفل پڑھتا رہتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے اور اولاد کی تربیت میں مشغول ہوتا ہے نیک کمائی سے، یہ بھی یاد رکھیں، نیک کمائی سے، وہ اس دوسرے انسان سے افضل ہے جس نے شادی نہیں کی، جس کے بچے نہیں ہیں اور وہ ہر ٹائم نفل پڑھتا رہتا ہے. اس سے وہ بہتر ہے، افضل ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شفار سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ دوسرا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دے اور دونوں کے درمیان مہر کچھ نہ ہو. یہ ایسی شادی ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں میں، قبیلوں میں لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی دی اور ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں. نہ کوئی نکاح اس میں کوئی تجویز کرتی ہیں. اس قسم کی شادیوں کو نکاح شفار آنسم نے فرمایا اور منع فرمایا ہے اس قسم کے نکاحوں سے. اب میں نکاح کے مقاصد اور فوائد کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. نکاح کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح جنسی تعلقات کو منظم کرتا ہے تاکہ اخلاق اور عفت کی حفاظت ہو سکے. دوسرا فائدہ یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، نکاح کے بعد میاں بیوی چونکہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، لہذا نکاح کے بعد بے لگام جنسی تعلقات، زنا اور اس کے عواقب کی روک تھام ہو جاتی ہے. یہ ایک دوسرا فائدہ ہے. تیسرا یہ کہ نکاح کے ذریعے زوجین یعنی میاں بیوی، زن اور مرد، اپنے مطالبات جسم اور نفس کی تسکین کا سامان منظم انداز میں کر سکتے ہیں. چوتھا یہ کہ نکاح کے ذریعے تولید یعنی افزائش نسل، انسانوں کا بڑھنا، بقا
یعنی انسانوں کا زندہ رہنا اس دنیا میں، نسل کا چلنا، اور تکثیر نسل ہوتی ہے، یہ بھی کثرت کے معنی میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے ہی یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اولاد پیدا ہوتی ہے، آگے پھر ان کے نکاح ہوتے ہیں، پھر آگے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ سلسلہ صرف نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہ چوتھا فائدہ ہے. پانچواں یہ کہ نکاح آئندہ نسل کی مناسب اور بہتر تربیت کا ذریعہ ہے. سامعین کرام، نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اولاد صحیح النسب قرار پاتی ہے. نکاح کے ذریعہ ہی حرامی اور حلالی کا فرق عمل میں آتا ہے. بصورت دیگر تو نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں. ایک مرد اور عورت چھپ چھپا کر محض لذت نفسانی کے لیے جب ایک احساس جرم کے ساتھ ملتے ہیں اور حیوانیت، جنسیت، خود غرضی اور نفس پرستی کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مجامعت کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں اور پھر ایک بچہ جنم لیتا ہے، برخلاف اس کے ایک دوسرا جوڑا جب نکاح کے بعد ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ایک دوسرے کی خوشیاں اور غمیاں سانجھنے کے لیے اور ایک خاندان اور نسل کی پرورش کے لیے باہم ملتے ہیں، تو ساری دنیا کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان احساس جرم کی بجائے پیار اور محبت کی فراوانی بہ رہی ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سامعین کرام، کیا نکاح اور بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے دونوں بچے نفسیاتی طور پر ایک ہی فطرت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ قطعاً نہیں، اور بالکل نہیں. مذہب جو ان کے درمیان حرامی اور خاندانی کی جو حد فاصل کی لکیر کھینچ دیتا ہے، وہ ایک ابدی حقیقت ہے. لہذا سامعین کرام، نکاح ہی نسل انسانی کے لیے شرافت، خاندانیت اور محفوظ حسب و نسب کا منبع ہے. یہ بھی واضح رہے کہ نکاح کا بہترین وقت بلوغت ہے. فطرت کا بھی یہی قانون ہے کہ جب پرندے جانور جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں، قدرت انہیں جڑا جڑا کر دیتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں. نمبر 2، جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے دفنانے میں. نمبر 3، اور لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو. معاشرہ میں بیوہ، مطلقہ عورتوں اور رنوے مردوں کا بھی نکاح کر دینا چاہیے. نکاح سے ایک خاندان کی بنا پڑتی ہے، یعنی بنیاد بنتی ہے. پہلے زوجین میاں بیوی ہوتے ہیں، یعنی وہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں دونوں. جب ان کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں اور باپ بن جاتے ہیں. بعد ازاں اولاد کے نکاح کے بعد وہ ساس اور سسر بن جاتے ہیں اور ان کے بچے بہو اور داماد بن جاتے ہیں. اور پھر ان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ میاں بیوی کی محبتوں کی نشانیاں انہیں نانا نانی اور دادا دادی بنا دیتے ہیں. تب اصل زر سے سود زیادہ پیارا ہونے کے ناطے انہیں اپنی اولاد کی نسبت اپنی اولاد کی اولاد زیادہ عزیز ہو جاتی ہے. پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اگر انہیں نظر نہ آئیں تو دادا دادی اور نانا نانی اداس ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. بڑھاپے کے ساتھ ساتھ یہ رشتے اور بھی پیارے ہو جایا کرتے ہیں. سامعین کرام، یہ نکاح ہی ہوتا ہے کہ جس کے باعث چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، سسرالی اور رضائی رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب نکاح ہی کی برکتیں اور رحمتیں ہیں جن کی وجہ سے کاروبار انسانیت پھلتا اور پھیلتا رہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بہن بھائیوں کا نکاح ہوا کرتا تھا، لیکن بعد ازاں شریعت نے ایسے نکاح ممنوع کر دیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے. یہ 2 آیات ہیں، کافی طویل ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں.
سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور جن بیویوں سے تم ازدواجی تعلقات قائم کر چکے ہو ان کی وہ پچھلک بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہارے گھروں میں پلی ہوں۔ ہاں اگر تم ان یعنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر چکے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو تمہاری پشت سے ہوں، نیز یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرو، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور عورتوں میں سے وہ بھی تم پر حرام ہیں جن کی خامند موجود ہوں، اور عورتوں میں سے وہ بھی تم پر حرام ہیں جن کے خامند موجود ہوں، سوائے ان کے جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر فریضہ ہے اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جو اس کے علاوہ ہے کہ تم انہیں اپنانا چاہو، اپنے اموال کے ذریعہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے، نہ کہ بے حیائی کرتے ہوئے۔ پس ان کو ان کے مہر فریضہ کے طور پر دو، اس بنا پر کہ جو تم ان سے استفادہ کر چکے ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو تم مہر مقرر ہونے کے بعد کسی تبدیلی پر باہم رضامند ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ جس طرح بہن بھائیوں سے نکاح ممنوع ہے، اسی طرح باپ ماں، دادا دادی اور نانا نانی کے بہن بھائیوں سے بھی نکاح ممنوع ہے۔ دودھ شریک بہن بھائیوں سے بھی نکاح ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت یعنی دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ساس اور سسر اور ان کے والدین سے بھی نکاح ممنوع ہے۔ یہ دائمی رشتے ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ رشتے وقتی طور پر ممنوع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی کو نکاح میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کیسی ہی پسند آئے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی لڑکیوں کو نہ بیاہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ آگ کی طرف خواہ وہ تمہیں کیسا ہی پسند ہو، ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کیسا ہی پسند آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اسی طرح سامعین کرام، عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور 4 بیویوں کی موجودگی میں 5ویں عورت کو بھی نکاح میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ اور پاک باز مومن عورتوں اور ان لوگوں سے پاک باز عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہیں،
جب کہ تم انہیں نکاح میں لاتے ہوئے ان کے حق کے مہر ادا کرو، نہ کہ بدکاری کے مرتکب بنتے ہوئے اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے۔ سامعین کرام، شادی کا بندھن جو ہے یہ مرد و زن کے لیے قدرت کا ایک بہترین اور ایک انمول تحفہ ہے۔ واضح ہے کہ قدرت نے مرد و زن کی فطری تعلق کے لیے شادی کا خوبصورت بندھن پیدا فرمایا ہے، لیکن بعض کم فہم اور کم علم لوگ اس خوبصورت بندھن سے آزاد رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی جدید تحقیق کے بعد دنیا کے مشہور ترین ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شادی ہی وہ تعلق ہے جو انسان کے جسم کی وہ ضرورت جائز طریقے سے پوری کر سکتا ہے جس کے بغیر اس کی ذہنی اور جسمانی صحت قائم نہیں رہ سکتی۔ اکیڈمی آف میڈیکل رائل کالجز کے مطابق اگر انسان باقاعدگی سے جائز ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہو تو نظام قدرت کے تحت اس میں دل کی بیماری کا خطرہ 40% کم، فالج اور ڈیمینشیا کا خطرہ 30% کم، جبکہ خواتین میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ 25% کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنتوں کے کینسر کا خطرہ بھی 50% کم ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ بات حیران کن ہے کہ باقاعدہ جائز ازدواجی تعلق سے وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو ہم لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی طبی تحقیق کے مطابق شادی کے متعدد فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی مردوں کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب میں ازدواجی زندگی کے خوشگوار بنانے کے سلسلے میں آپ سب کے آگے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سامعین کو واضح رہے کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر ان دونوں پہیوں میں ہم آہنگی اور توازن نہیں ہوگا تو پھر ازدواجی زندگی سبک رفتاری سے چل نہیں سکتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے میاں بیوی کے لیے ضروری ہے، دونوں کے لیے یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کا مزاج سمجھیں، تب ہی دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ تحمل و برداشت اور ایثار و قربانی ازدواجی زندگی کے اہم ستون ہیں، پلرز ہیں۔ ان دونوں ستونوں پر ہی ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے دونوں فریقوں کی کوشش اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تحمل و برداشت اور ایثار و قربانی کا مادہ مرد کے مقابلہ میں عورت کے خمیر میں زیادہ رکھا ہے۔ لہذا ازدواجی زندگی کی کامیابی اور اسے خوشگوار بنانے میں عورت کا عمل دخل نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ ثالثاً، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سامعین کرام میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ قوام ہونے کے ناطے عورتوں کے بالمقابل مردوں کی ذمہ داریاں چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی دلجوئی کریں اور ہر معاملہ میں ان کا ساتھ دیں۔ رابعاً، بعض کمزوریاں ہوتی ہیں جو کہ شادی سے پہلے خواتین کی عادات میں داخل ہو جاتی ہیں یا داخل ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ ان کے خاوندوں کو پسند نہیں ہوتی۔ ایسی عادتوں کو بدل کر بیویاں اپنے خاوندوں کا دل جیت سکتی ہیں۔ خامساً، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے گفتگو کے درمیان لہجے کو دھیما رکھنا بھی ضروری ہے۔
صبر اور برداشت کی عادت اپنانے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ ہر کڑوی بات کو تحمل سے برداشت کر سکتے ہیں۔ تحمل مزاجی ہی بات کو بگڑنے سے روکتی ہے، لیکن اگر کسی بات کا سخت جواب دیا جائے تو اس سے گھر کے ماحول میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی، جس سے نہ صرف گھر کے تمام افراد متاثر ہوں گے بلکہ بطور خاص بچوں کے ذہن پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ واضح ہے کہ لڑائی جھگڑا، بد مزاجی اور انا پرستی سے گھر جنت بننے کی بجائے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے بچتے ہوئے وہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں۔ مجھے امید ہے بہت سارے سامعین خاکسار کے خطبہ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جنت بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آمین۔ میں اپنے خطبہ کو ایک انتہائی خوبصورت قرآنی دعا پر ختم کرتا ہوں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔